رات ہے مصیبت زداؤں کو اللہ پاک فرما رہے تھے کہ مانگ لو جس نے مانگنی ہے، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ جانے کس کس نے کتنی عبادت کی، اللہ جل شانہ سے کیا مانگا اور کس حال میں مانگا، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ میں تو اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے عبادت کی، محنت کی، کوشش کی، اللہ سب کی عبادت قبول فرمائے اور عام بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں نے اس جمعے میں بتا دیا تھا، آپ لوگ یاد نہیں رکھتے بات، کہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ الرسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا قبیلہ تھا جن کا اجڑ، جن کی بکریاں، بھیڑ، جن کا ریوڑ غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اب حد ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک جل شانہ اتنے کریم ہوتے ہیں اپنی مخلوق پہ، اتنے رحیم ہوتے ہیں اپنی مخلوق پہ، اور اتنا فیض فرماتے ہیں وہ اپنی مخلوق پہ کہ اس قبیلے کے اجڑ کے، بھیڑ بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ کتنے لاکھ بھیڑ بکریاں ہوں گی، کتنے جانور ہوں گے 10 میل میں جو بیٹھتا تھا۔ فرمایا ہر مانگنے والے کی مانگ اللہ قبول کرتا ہے، عبادت گزار کی عبادت کو قبول کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والی کے صدقہ خیرات کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ بات میرے تیرے مل کر سوچنے کی ہے کہ اتنا دریائے کرم بہا اور اتنا کریمی کی بارش ہوئی اور اتنی عطا ہوئی، اربوں خربوں لوگوں کی نجات ہو گئی۔ اب جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوئی، اتنی رحمت کی بارش برسی، اتنا کرم کا دریا بہا، پھر بھی رہ گیا۔ آج گزارش یہ کرنا ہے کہ وہ تو وقت چلا گیا، کسی کے دل میں اب اگر ہے یار میرا خیال نہیں آیا، ورنہ میں بھی مانگتا، میں بھی صلاۃ التسبیح پڑھتا، میں بھی عبادت کرتا، میں بھی گناہ گار ہوں، اللہ سے رو رو کے میں بھی مانگ لیتا، تو اس کو پچھتانا نہیں چاہیے۔ قریب ہی رمضان کی پورے مہینے کی راتیں ایسی آ رہی ہیں، حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں دامن پھیلا خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ مانگ صحیح، مانگنے والا بن۔ حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ 2 آنسو نکال کر یہ کہتا ہے نا، میں کہاں جاؤں تیرے سوا، میرا کون ہے، کون ہے میرا، میں کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جا کے دھکے کھاؤں، کہاں چکر ماروں، تیرے سوا میرا کون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوں دعا کرتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا ہے یا اللہ رویا بھی، مانگا بھی، اور جب تک اس کی بخشش نہ ہو میں کیسے ٹھہر جاؤں، اس کی نجات کا اعلان ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تو اس جذبے سے انتظار کرتی تھی رمضان المبارک کا۔ ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ نہ بولنے کی، ورنہ بھوکا پیاسا مرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ روزے بھی رکھو، جھوٹ بھی بولو، روزے بھی رکھو، کم تولو، روزے بھی رکھو، کم ناپو، روزے بھی رکھو، بے ایمانی کرو۔ الٹا لعنت بنتا ہے روزہ آدمی کے لیے اگر یوں خراب کیا جائے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں، تو مجھے کتنا اچھا جانتا ہے۔ کہتا ہے گرمی کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں جتنا آدمی شام کو ٹھنڈے پانی کو اچھا جانتا ہے، میں اس سے بھی اچھا آپ کو جانتا ہوں۔
میں اس سے بھی اچھا جانتا ہوں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اتنا عظیم جوان ہے، اتنا کریم جوان ہے، اتنا مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے والا، جو ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس سے سال میں بھی قرآن ختم نہ ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، مالک کی کائنات کی قسم، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، استاد بھی دیکھو شاگرد بھی دیکھو۔ استاد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ چلو جی وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے۔ نہیں، ایسے ایسے کام کیے جو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ محاصرے کے وقت میں فوج امیر عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پولیس ان کی ہے، باغی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فوج میں جرنیل ہیں، سعد ابی وقاص جیسے جرنیل ہیں، طلحہ جیسے جرنیل ہیں، اور آ کے کہتے ہیں اجازت دو انہیں مار کر ہم بھگا دیں گے۔ ہائے ہائے، فرمایا نہ، میرے نبی کے شہر میں کسی کا خون کا قطرہ اگر گر گیا تو میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مدینہ ایسی جگہ ہے، جگر چھلنی کرا لیا شہید ہو گئے، مدینے کی بے ادبی نہیں ہونے دی۔ جرنیل اجازت مانگ رہے ہیں، طاقت ہے پولیس کی فوج کی، لیکن نہیں استعمال کی۔ اس کا نام ہے نیکی، برداشت کرنا اور جواب نہ دینا۔ کہاں تیرے بس کا کام ہے یہ، اور میرے بس کا کہاں ہے یہ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا مدینے میں۔ کہتا میں مدینے میں جنگ نہیں کرتا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کلام مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا، پوری امت میں سارے صحابہ کرام، ساری امت، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، صلحاء، فقہاء۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عمل کیا، ایک قرآن کی آیت ایسی ہے، اور وہ یہی موقع ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا، جواب تک نہ دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ضبط کرو، رابطہ رکھو، ڈرو اللہ سے، مدینے والے بھی ڈرو، مکے والے بھی ڈرو، ساری دنیا والے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس لکڑی کو لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا عصا تھا، اسے اٹھا کر پڑاخ سے سامنے توڑ دیا۔ روئے ہیں حضرت عثمان، فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ میری لکڑی توڑ دی، اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میرے نبی کا عصا توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان لوگوں کا حال ہے؟ ان کی ایسی عادات تھے، ایسے اخلاق تھے، دنیا حیران ہے۔ قسم کھا کر یوں فرما دیا، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں۔ اور ذرا غور کرو، یہ باتیں نہیں، قبر میں بھی یاد آئے گا۔ ذرا غور تو کرو، ہمارا سانس نہیں آتا بغیر جھوٹ کے، بغیر جھوٹ کے سانس نہیں آتا، لمحہ بے فائدہ بھی، بغیر کسی ضرورت کے بھی۔ ایک تو کوئی دین کا دنیا کا فائدہ ہو، یوں ہی خام۔
صوفی اکرام ان گناہوں سے اتنا منع کرتے ہیں اللہ والے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں۔ صحابہ اکرام میں بعض لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے قیمت بنوا لیے، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بولا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انصاری نوجوان صحابی ہے، مسلمہ کذاب کا زمانہ ہے، مدعی نبوت سامنے آیا، جنگ ہوئی،